تیسرا خیال سب سے زیادہ پریشان کن تھا کہ کہیں فیضان اوغلو اسے ڈاج تو نہیں کر رہا۔ اس نے ماضی میں یہی کچھ تو کیا تھا۔ میجر بوناکوف کو ان تمام اذیت ناک سوچوں سے فرار کا صرف ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ سارا معاملہ کرنل شولوخوف تک پہنچا کر خود اس سے الگ ہو رہے۔ اس طرح کم از کم آئندہ پیش آنے والے منفی حالات سے تو وہ خود کو بری وزیمہ ثابت کر سکتا تھا۔ بات اس تک محدود ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ فیضان اوغلو کی پیشکش کو یہاں موجود تمام عساکر نے سن لیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی کرنل شولوخوف تک یہ بات پہنچا سکتا تھا۔ وہ خود KGB کا میجر تھا اور جانتا تھا کہ ہر بڑا افسر ہر چھوٹے افسر پر آنکھ رکھنے کے لیے اس کے پیچھے اس سے چھوٹے افسر کو لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے واپس لے جاؤ، اس نے انہی عساکر کو حکم دیا جو اسے یہاں تک لائے تھے۔ جب فیضان اوغلو اپنی کوٹھڑی کی طرف واپس جا رہا تھا تو اسے اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ اس نے کم از کم کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح میجر بوناکوف کو ذہنی اذیت میں مبتلا تو کر دیا ہے۔ دوسری طرف فیضان کے رخصت ہوتے ہی میجر بوناکوف نے اپنے سامنے رکھے انٹرکام پر کرنل شولوخوف کو مخاطب کر کے اس تک یہ سارا معاملہ پہنچا کر گویا اپنے سر سے بوجھ اتار دیا۔ کرنل کی طرف سے ہدایات وصول ہونے پر اس نے مطبخ کے انچارج سے رابطہ قائم کیا اور اپنا سر کرسی کی پشت سے سہلاتی ہوئی اسے فیضان اوغلو کے لیے نئی ہدایات دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد احمد ترسون میجر بوناکوف کے خصوصی حکم پر اس کے لیے کافی تیار کر کے لے جا رہا تھا۔ جب وہ فیضان اوغلو کے سامنے پہنچا تو دونوں ہی زیر لب مسکرا دیے۔ صبح تک فیضان سے کسی نے رابطہ قائم نہ کیا۔ کافی کا مگ ختم ہونے تک کوٹھڑیوں کا منتظم اس کے لیے 2 فالتو کمبل بھی لے کر آیا تھا۔ احمد ترسون نے چوری چھپے اس تک درد سے نجات کی 2 گولیاں بھی پہنچا دی تھیں۔ صبح اس کی آنکھ قریبی کوٹھڑی سے بلند ہوتی اذان کی آواز کے ساتھ کھلی۔ ایک ضابط کو آواز دے کر اس نے اپنے وضو کرنے کے لیے پانی طلب کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد گرفتار شدگان کو ہوائی ضروریات سے فراغت کے لیے ایک ایک کر کے لے جایا جاتا تھا۔ آج فیضان اوغلو کو نہ صرف خصوصی طور پر غسل کرنے کی اجازت تھی بلکہ اس کے لیے ایک پرائیویٹ کپڑوں کا جوڑا بھی موجود تھا اور اس کے ضبط شدہ اونی کپڑے بھی لوٹا دیے گئے تھے۔ وہیں سے عساکر اسے کرنل شولوخوف کے کمرے کی طرف لے گئے۔ وہ اس حالت میں اسے دوبارہ کوٹھڑی میں لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کرنل شولوخوف ایک میز پر ناشتہ سجائے اس کا منتظر تھا۔ خوش آمدید، اس نے فیضان کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے ایک کونے میں صرف ایک مسلح پہرےدار موجود تھا، باقی محافظ بھی کرنل کے اشارے پر باہر چلے گئے تھے۔ اپنے دوستوں کے لیے ہمارے پاس بے شمار محبت ہے مسٹر اوغلو، اس نے کافی کا مگ خود بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ جناب، فیضان اوغلو نے نہایت عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ان ملاؤں کے ورغلانے میں کوئی کب تک آ سکتا ہے مسٹر اوغلو؟ ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم غیور افغانوں کے دوست ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوست ترقی کریں، اس بورژوائی نظام سے نجات حاصل کریں جو ملاؤں اور سرداروں نے ان پر صدیوں سے مسلط کر رکھا ہے۔ ہم شخصی آزادی کے تقدس کی بحالی کا عزم لے کر آئے ہیں۔ ہم ان پہاڑوں سے دودھ کی نہریں نکال دیں گے تاکہ ہمارے عظیم دوست دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے عوض ہم صرف دوستی چاہتے ہیں، صرف دوستی۔ جانے وہ اور کیا کیا کہتا کہ اوغلو نے اسے روک دیا۔ کرنل، مجھے تمہاری باتوں پر پورا یقین ہے۔ افسوس، میں ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ پھر اس نے اچانک بڑی پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کرنل، مجھے کیا دوبارہ ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا؟ اوہ، کیوں نہیں، ہمارے دروازے واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہیں۔ آپ واقعی ہمارے عظیم دوست ہیں کرنل۔ ماسکو یونیورسٹی میں حاصل کی گئی سٹیج ڈرامے کی ایکٹنگ اس کے صحیح معنوں میں آج کام آ رہی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو بھلا دو، کرنل نے اسے بظاہر بڑی شفقت سے کہا۔ شکریہ جناب والا، بہت شکریہ، میں اپنی وفاداری کا ثبوت آپ کی توقعات سے بڑھ کر دوں گا۔ اس نے خاصے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ کرنل شولوخوف نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے صرف نظریں اٹھا کر استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ میں امیر داد اور اس کی گروہ کو گرفتار کروا دوں گا کرنل،
उसने फिक्रा अधूरा छोड़कर थोड़ा सा सस्पेंस पैदा किया। कर्नल शोलोखोफ ने बेयकीनी के आलम में उसकी तरफ देखा। आज ही कर्नल, आज रात ही मैंने कहा था कि आपको यकीन नहीं आएगा, और अगले हफ्ते आज ही के दिन तुम मॉस्को में जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हो रहे होगे। कर्नल ने बड़े वसूख से उसे यकीन दिलाया। मुझे सिर्फ आपकी ज़ुबान पर यकीन है कर्नल, सिर्फ आपकी ज़ुबान पर। मैं अफगान इंतज़ामिया से बात भी नहीं करूँगा। फैज़ान का लहजा खासा जज्बाती हो रहा था। तुम मुतमईन रहो कामरेड। कर्नल शोलोखोफ ने वहीं बैठे बैठे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। फैज़ान अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने मुसाफा करने में कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। कर्नल शोलोखोफ के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो फैज़ान ओगलों की बात से खासा मुतासर नजर आ रहा है। उसने आंख के इशारे से वहां मौजूद वाहिद पहरेदार को भी बाहर जाने का हुक्म दे दिया। ये वाहिद पहरेदार जो अभी तक यहाँ मौजूद था, रूसी फौज का सिपाही था। उसे पश्तो ज़ुबान आती ही नहीं थी, जिसमें कर्नल शोलोखोफ और फैज़ान ओगलो अब तक बातें कर रहे थे। फिर भी कर्नल शोलोखोफ किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने ये भी महसूस कर लिया था कि फैज़ान ओगलो को भी उसकी यहाँ मौजूदगी खटक रही थी। थोड़ी देर बाद फैज़ान ओगलो एक कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें खींचकर शोलोखोफ को कुछ समझा रहा था। दोनों करीबन 2 घंटे तक उसी नक्शे पर बहस करते रहे जो फैज़ान की उन्हीं उल्टी सीधी लकीरों से वजूद में आया था। फिर आखिर वो एक नतीजे पर पहुंच गए। कर्नल, नतीजे पर पहुंचने के बाद फैज़ान ओगलो ने उसे मुखातब किया। मैं आपको कोई मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना ही जाहिर है आप मेरे मशवरे पर अमल करने के पाबंद हैं। मैं आपकी हिकमत अमली भी दरियाफ्त करना नहीं चाहता, सिर्फ एक एहतियात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। क्या? कर्नल ने बेसब्री से पूछा। अगर आपने हमला करने से पहले वहां कमांडोस छुपाने की कोशिश की तो हमारी जरा सी बेहतियाती से किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो लोग कितने मुख्तात और खबरदार हैं। उस इलाके के चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र है, और एक मर्तबा अगर अमीर दाद खान हाथ से निकल गया तो सारे काबुल की फौज मिलकर भी उसकी गर्द को न पा सकेगी। उसने अपना आखिरी नफ्सियाती हरबा भी आजमाने का फैसला कर लिया और तीर निशाने पर लगा। कर्नल ने गहरी नज़रों से उसके चेहरे को टटोला, जहां संजीदगी के सिवा और कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तुम बेफिक्र हो जाओ मिस्टर ओगलो, मेरे ख्याल से ऑपरेशन भी रात ही के वक्त तरतीब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओगलो ने मशवरा दिया। ठीक है, फिल वक्त तुम वहीं रहोगे जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तुमसे कोई कुछ दरियाफ्त नहीं करेगा। अगर कोई सवाल भी करे तो उसे डांट देना। तुम सिवाय मेरे और किसी की बात का जवाब देने के पाबंद नहीं। कर्नल शोलोखोफ खुद उसे उस आरामदेह कमरे तक छोड़ने आया था जहां उसे रात 10 बजे तक का वक्त गुजारना था। ऑपरेशन रूम में असफंदियार, कर्नल शोलोखोफ और 3 दूसरे आला अफगान अफसरान मौजूद थे। सामने दीवार पर वो नक्शा टंगा हुआ था जिसमें फैज़ान ओगलो को निशान ज़दा जगह और उस तक पहुंचने वाले मुमकिना रास्तों की निशानदही की गई थी। उन लोगों ने छापा मारने के लिए रात का वक्त मुंतखब किया था, क्योंकि फैज़ान ओगलो के इत्तला के मुताबिक दिन के अवकात में वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसने उन्हें ये भी बताया था कि तखरीबकार सिर्फ उसे देकर सामने आएंगे। अगर फौरन हमला कर दिया गया या हमला आवरों ने बेसब्री का मुजाहरा किया तो बाजी उलट कर रह जाएगी। एक बात जहन में आती है, फैज़ान हमें जिस रास्ते से ले जा रहा है वहाँ अच्छी खासी जमीयत छुप सकती है, और उस इलाके की पोजीशन ऐसी नहीं कि हम उन लोगों को घेरे में ले लें, फिर किसी मुमकिना मुदाफ़ियत पर उनके गिर्द घेरा तंग करते चले जाएं। अगर खुलकर कोई कार्रवाई की गई तो शहरी आबादी जद में आ जाएगी। हवाई हमले के इम्कानात ही नहीं। एक आला अफसर कुछ कहते कहते रुक गया। तुम कहना क्या चाहते हो? शोलोखोफ ने चौंकते हुए कहा। सर, मेरा मतलब है कहीं ये कोई धोखा ही न हो। उस जगह घेरे में आने के बाद किसी भी फौज के बच निकलने के मौके कम ही रह जाते हैं। उसी अफसर आला ने अपना खदशा जाहिर किया। उसकी बात पर शोलोखोफ तो उलझ गया था, लेकिन असफंदियार ने जोरदार कहकहा लगाया। बेवकूफ़, उसने उस अफसर को मुखातब किया। तकरीबकार क्या खुली सड़कों पर कंधों पर राइफलें सजाएं घूमा करते हैं? जाहिर है उनका ठिकाना ऐसी ही किसी पनागाह में होगा। अफसर किस मिसा कर रह गया। कोई रिपोर्ट आई है उन लोगों की तरफ से?
کرنل شولوخوف نے اس گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑنا چاہا۔ وہ منفی نتائج کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو نہیں آئی، ہمارے آدمی وہاں پھیل رہے ہیں، اسفندیار نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ اگلی کوئی بات ہو، آپریشن روم کا ہنگامی ریسیور چلانے لگا، ضروری پیغام۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر ایک ریڈیو سیٹ کے قریب رکھا چونگا منہ سے لگا لیا۔ ڈائریکٹر آن دا لائن، اس نے کسی کو مخاطب کیا۔ جناب والا، کنٹرول روم سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کنٹرول روم سے رابطہ مل گیا۔ اس مرتبہ آواز ہنگامی ریسیور سے بلند ہو رہی تھی۔ ایڈوانس پارٹی کی رپورٹ ہے جناب کہ مشتبہ نقل و حرکت نوٹ کی گئی ہے، حالات پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ کنٹرول روم سے پیغام آ رہا تھا۔ آؤٹ کہہ کر ڈائریکٹر اسفندیار نے سوئچ آف کیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہکہا گونجا۔ کرنل شولوخوف کے کچے ہوئے اعصاب بھی نرم پڑنے لگے۔ اسفندیار نے اسی افسر اعلیٰ کی طرف رخ کیا جس نے اس سے پہلے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس اطلاع کا مطلب یہ تھا کہ فیضان اوغلو اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ بات واقعی کچھ ضرور تھی۔ ڈائریکٹر اسفندیار نے اس طرح کرنل شولوخوف کی طرف دیکھا جیسے یہ کارنامہ بھی اسی نے انجام دیا ہو۔ اس نے دوبارہ ریڈیو سیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس ایڈوانس پارٹی سے رابطہ قائم کیا جنہیں پہلے اس علاقے میں لانچ کیا گیا تھا، تاکہ وہ لوگ یہاں ریکی کر کے تازہ ترین صورتحال کی اطلاع ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ڈائریکٹر خالد اسفندیار نے ایڈوانس پارٹی کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھیں اور بجائے کنٹرول روم کے براہ راست اسے رپورٹ کریں۔ ان لوگوں نے اس آپریشن روم کو اپنے آپریشن کے لیے ہنگامی ہیڈ کوارٹر کی شکل دی لی تھی، کیونکہ یہاں سے وہ ہر جگہ رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ یہ آپریشن روم قوائد دوست کی آمد کے بعد سے KGB کی زیر نگرانی جدید ترین خطوط پر استوار کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے کوئی بھی حکم جاری ہونے کے محض چند منٹ بعد متعلقہ محکمے کے لوگ حرکت میں آ سکتے تھے، اور اسی آپریشن روم کے کسی بھی ہنگامی حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے مختلف مقامات پر تیار بر تیار اسٹینڈ ٹو دستے موجود تھے جو صرف خاک کی کارروائیوں کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ فیضان اوغلو کی کہی گئی بات کے حق میں ایک دلیل بھی کرنل شولوخوف کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ خود کو خاصا پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس افسر اعلیٰ کی طرف سے اٹھائے گئے پرعز خدشات نکات پر وہ بھی پچھلے ایک گھنٹے سے مغز ماری کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنے خدشات کا اظہار ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدمت اطلاعات دولتی کے ہیڈ کوارٹر میں فوراً افغانی کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب پا گیا جس کی کمان ایک روسی میجر کو سونپی گئی۔ تمہیں صرف فیضان پر نظر رکھنی ہے، اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دو۔ کمانڈوز میں سے ایک حوالدار کو، جس کے سچے نشانے کا مظاہرہ اس سے پہلے بھی کرنل شولوخوف کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، الگ کر کے اس نے ہدایات دیں۔ سورج غروب ہونے کے بمشکل 15 منٹ بعد ہی آپریشن شروع ہو گیا۔ صبح ہی سے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ انہیں یہی امید تھی کہ تخریب کار سردی سے بچنے کے لیے اپنی پناہگاہوں میں بیٹھے ہوں گے۔ پہلے حملہ رات کو دیر گئے کرنے کا منصوبہ زیر غور آیا تھا، لیکن کرنل شولوخوف KGB کا کرنل تھا۔ وہ واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے تمام احتیاطیں بروئے کار لایا تھا۔ اس نے اتنا شاندار اور بھرپور منصوبہ ترتیب دیا تھا کہ ان پر شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے علم تھا کہ کرفیو کے اوقات میں اس طرف کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری وہیکل کی خصوصی آمد تخریب کاروں کو شک میں مبتلا کر دے گی۔ اس نے سوائے ایڈوانس پارٹی کے 4 جوانوں کے اور کسی کو اس طرف پٹکنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ کرنل شولوخوف نے اس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کی ایک بس حاصل کی تھی جو اس طرف جایا کرتی تھی۔ اس بس میں اس نے کمانڈوز کو سویلین لباس میں چھپا کر اس طرف روانہ کیا تھا۔ بس کی روانگی کے لیے وہی وقت منتخب ہوا تھا جس وقت پر اس کمپنی کی ایک بس واقعی وہاں سے گزر کر جلال آباد جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی دانست میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس بس کو چھپانے کے لیے اور کمانڈوز کے چھپ کر اور وہاں موجود تخریب کاروں کی نظروں سے بچ کر چلنے کے لیے جگہ اور راستے ایڈوانس پارٹی نے تلاش کر لیے تھے۔
انہوں نے اس علاقے میں مقامی دیہاتیوں کے روپ میں ریکی کرنے کے بعد تمام حالات کا جائزہ لے کر جو رپورٹ ترتیب دی تھی اس پر بحث کرنے کے بعد ہی ان لوگوں نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا تھا۔ بس خوات کے قلعہ نما دفتر کے صحن میں کھڑی تھی اور اس کی چھت پر بھاری مشین گنیں دونوں اطراف نصب کرنے کے بعد اس طرح کیموفلاج کر دی گئی تھی کہ ان کے نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ چند سیکنڈ کے نوٹس پر حرکت میں آ سکتی تھی۔ ان مشین گنوں کے ساتھ کمانڈوز کو لٹا کر ان پر ترپال ڈال دی گئی تھی اور بادی نظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ بس کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کا سامان اوپر چھت پر رکھا ہوا ہے۔ کابل سے جلال آباد کی طرف جانے والی بسوں پر رکھے سامان پر اس طرح ترپال ڈال کر باندھ دیا جاتا تھا، خصوصاً بوندا باندی کے ایسے موسم میں جس میں یہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ بس کے اندر موجود کمانڈوز نے اپنا اسلحہ سیٹوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی کھڑکیوں سے لگے بڑے بڑے شیشوں سے بھی اندر جھانک کر دیکھتا تو اسے اندر کچھ نظر نہ آتا۔ تخریب کاروں پر حملہ کرنے کی ریہرسل وہ لوگ 2-3 گھنٹوں سے کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے کرنل شولوخوف کے سامنے اس ریہرسل کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کرنل نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور میجر شسکسنت کو بلا کر کچھ خصوصی ہدایات دی۔ اس کے بعد اس نے فیضان اوغلو کو سمجھایا، اس کے سنہرے مستقبل کے سپنے کی شاندار جھلک اسے دوبارہ دکھائی اور اس تسلی کے ساتھ کہ اس کی جان ہر طرح محفوظ رہے گی اسے کمانڈوز کے ساتھ بس میں سوار کر دیا گیا۔ وہ حوالدار جس نے فیضان اوغلو پر نظر رکھنی تھی وہیں سے اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے جان بوجھ کر فیضان اوغلو کے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔